آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کے خلاف اور زرداری کے خلاف وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کون دیتا تھا؟ وہ ثبوت ہمیں کس نے دیے تھے؟ اداروں نے دیے تھے۔ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ان کی کرپشن کیا ہے، انہوں نے ملک کو کیسے لوٹا ہے، کیسے ملک کو کھوکھلا کیا، کیسے باہر میں جائیدادیں بنائی، کیسے منی لانڈرنگ کی، کیسے اثاثے بنائے۔ عمران ریاض خان صاحب، کیا آپ نے ان کو ایف بی آئی سے آپ نے اس کو ویریفیکیشن کی میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے کہ آپ نے شاید اس طرح سے اپنی جو پروفیشن تھا اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کی؟ آپ نے بحیثیت رپورٹر کوئی بلوچستان کی سٹوری کی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج بات کرنی ہے ایک ٹویٹ کے حوالے سے۔ ٹویٹ ہے عمران ریاض خان صاحب کی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میڈیا کے چند نام اب اس اندھیر نگری کے خلاف کچھ بولنا شروع ہو گئے ہیں، مگر انہی میڈیا والوں کی رضاکارانہ خاموشی اور کچھ کی بد نیتی ہی کی وجہ سے معاملات اس نہج تک پہنچے ہیں۔ اس تاریخی بددیانتی میں ان کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ یہ ٹویٹ کی ہے جناب عمران ریاض خان صاحب نے۔ حال ہی میں مشکل حالات سے گزرے ہیں اور انہوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا، اور جو ان کے ساتھ سب کچھ ہوا ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور اس پر بات بھی کی، ٹویٹس بھی کیے، جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے تھے ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، اور اب وہ واپس آئے ہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ ان کی سپیچ میں کچھ پرابلم تھے، الحمدللہ اب وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، بول بھی رہے ہیں، اور اپنے ٹویٹس وغیرہ کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہے۔ عمران صاحب جو ہیں یہ جرنلسٹ کمیونٹی سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں جرنلسٹ کمیونٹی نے اس طرح سے چیزوں کو ریز نہیں کیا۔ میری عمران ریاض خان صاحب سے کوئی ڈائریکٹلی ملاقات نہیں ہے، نہ میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے۔ وہ ایک بڑی شخصیت ہیں، ایک نون فیس ہیں پاکستان کا، اور سوشل میڈیا پہ خاصے مقبول ہیں، اور کوئی مقابلہ نہیں ہے ان سے، لیکن ان سے کچھ گزارشات ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو ان سے کرنی ہیں، اور اس ولاگ کے ذریعے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب، ملک میں ہم نے دیکھا کہ 2017-18 میں جو ایک تماشا شروع تو اس سے پہلے ہوا تھا، لیکن جو پیک تھی اس کی 2017-18 میں تھی، اور اس ٹائم سوشل میڈیا کے ذریعے ساری کی سارے ایک محاذ چلایا گیا، ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، آج اس کے اوپر آپ کے جو لوگ ہیں، بلکہ آپ بھی شاید اب ایڈمٹ کر لیں، کیونکہ آپ اپنی بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں، وہ بلوچوں کے بارے میں ہو، وہ مسنگ پرسن کے بارے میں ہو، بلکہ ماہرنگ صاحبہ سے آپ گئے بھی، ملاقات بھی کی، ایکسکیوز بھی کیا، بڑے پن کا مظاہرہ ہے آپ سے کہ آپ نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور سیکھ کر جا کر معافی مانگی۔ بہت بڑی دل کی بات ہے، یہ بڑے ظرف کی بات ہے جس کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ 2017-18 میں جو اس ملک میں تماشا لگا ہوا تھا، اور جس طرح یہاں پہ اس ٹائم کی گورنمنٹ کے خلاف ایک محاذ بنایا گیا، اور جس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، مین سٹریم میڈیا کو استعمال کیا گیا، جس طرح ٹویٹس کیے گئے، اور جس طرح کی چیزیں آپ جیسے دوستوں کو لکھی لکھائی آپ پارا سے یا کسی دفتر سے ملتی تھی، اس طرح کی پرچی، اور شام کو بیٹھ کے آپ اسی کو پڑھ دیتے تھے۔ یہ ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس کی ایک مثال میں آپ کی ہی چیز آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جناب میریٹ ہوٹل میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تھی تو رجیم چینج کے نام سے ایک سیمینار ہوا تھا، جس میں آپ بھی شامل تھے اور آپ نے وہاں تقریر بھی کی تھی۔ آپ نے ڈاکٹر معید پیرزادہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ معید بھائی، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کے خلاف اور زرداری کے خلاف وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کون دیتا تھا؟ وہ ثبوت ہمیں کس نے دیے تھے؟ انہوں نے ہمیں دیے تھے۔ انہوں نے کنہوں نے دیے تھے؟ مطلب کہ اداروں نے دیے تھے، اور یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ان کی کرپشن کیا ہے، انہوں نے ملک کو کیسے لوٹا ہے، کیسے ملک کو کھوکھلا کیا، کیسے باہر میں جائیدادیں بنائی، کیسے منی لانڈرنگ کی، کیسے اثاثے بنائے۔ یہ کون بتاتا تھا؟ عمران ریاض خان صاحب اور ان کے جو چند ساتھی ہیں اس طرح کے۔ کون بتاتا تھا؟ یہ بڑا گھر، اس ٹائم یہ ورڈ یوز کرتے تھے، بڑا گھر، بڑے گھر سے آئے ہیں، بڑے گھر سے خبر ملی ہے۔ تو اس ٹائم وہ آپ کو بتاتے تھے، جس کا آپ نے خود اعتراف کیا ہوا ہے، اس کی ویڈیوز بھی ہوں گی کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو اب جناب اس ٹائم وہ جو ساری کی ساری چیزیں آپ کو دی جاتی تھیں، تو عمران ریاض خان صاحب، کیا آپ نے ان کو ایف بی آئی سے اس کے بعد کوئی موساد سے چلیں، کوئی سی آئی اے سے، کوئی را سے، دنیا کے جو بڑے بڑے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا تحقیقاتی ادارے ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آپ نے اس کو ویریفیکیشن کی تھی کہ جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہمیں چیزیں دے رہے ہیں، کہ اس میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے؟ آپ نے تو شام کو بیٹھ کے ولاگ کر دیا، اور آپ نے ایک محاذ بنایا، اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اعلی کار بن گئے۔ دیکھیں، آج اس پولیٹیکل پارٹی پہ برا ٹائم ہے، آج ہم کنڈیم کر رہے ہیں۔ آج ہم جس طرح نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے گئے، کنڈیم کر رہے ہیں اس کو۔
اور کوئی کنڈیم مقصد سوشل میڈیا ٹویٹر یوٹیوب کے ویوز نہیں ہیں، سبسکرائبر نہیں ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو بینگ اے جرنلسٹ جو ہمارا کام ہے، جو بینگ اے جرنلسٹ میرا کام ہے، میں ایمانداری کے ساتھ اس کو کروں تاکہ میں رات کو ایک سکون کی نیند سوؤں کہ میں رزق حلال کر کے کھا رہا ہوں. اور جو ایک میں نے چھوٹا سا ایک پیشہ یا شعبہ میں نے چنا ہے کہ میں لوگوں کو بینگ اے جرنلسٹ حقائق سے آگاہ کروں، میں وہ کر رہا ہوں. کیا آپ نے اس ٹائم یہ ساری چیزیں کی تھیں؟ آپ نے تو نہیں کی. آپ تو اس ٹائم ایک ایجنڈے کا حصہ بن گئے اور آپ تو ایک کہہ لیں کہ ایک پارٹی کے اعلیٰ کار بن گئے. آپ نے اسی اعلیٰ کار بن کے ریچ حاصل کی ٹویٹر پہ، آپ نے ریچ حاصل کی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، آپ نے اس سے کروڑوں روپے کمائے. آپ کا لیونگ سٹائل سٹینڈرڈ کہاں سے کہاں چلا گیا. اللہ میاں مزید آپ کو دے، میں اس کے اوپر آپ کو مطلب تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ چیزیں وہاں سے بہت زیادہ گین کی، فیم حاصل کیا. عمران ریاض صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایکسپریس نیوز پر ایک رپورٹنگ کی تھی بلوچستان کے حوالے سے، جس کے بعد آپ کو پروگرام ملا. ہم جیسے بہت سے لوگ، کیونکہ ہم آپ سے بہت بعد میں اس فیلڈ میں آئے اور اس ٹائم نیا میڈیا تھا، اتنا پرانا نہیں تھا، 10 ایک سال ایج تھی میڈیا کی، تو یوں لگتا تھا کہ جی پروگرامنگ جو ہے وہ الگ سے ہے، رپورٹنگ الگ سے ہے، رپورٹنگ سے پروگرام میں آنا بڑا مشکل ہے. میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن آپ ایک ایگزامپل تھے میرے لیے بھی اور بہت سے لوگوں کے لیے بھی. تو آپ نے وہاں سے پروگرام کیا، آپ کو دیکھ کے ہم بھی اس طرح چلیں رپورٹنگ میں آئے اور رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں، آج چھوٹا موٹا پروگرام وغیرہ کر لیتے ہیں. تو آپ بہت سے لوگوں کے لیے رول ماڈل تھے. لیکن جہاں زیادتی ہوئی وہ یہ زیادتی ہوئی کہ آپ نے شاید اس طرح سے اپنی جو پروفیشن تھا اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کی. یہ مجھے لگتا ہے آپ اسے اعتراض کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں. اور بس اس میں اینڈ میں بڑی لمبی بات ہو گئی. دیکھیں اس کو تھوڑا لائٹر نوٹ میں لے لیں کہ نیو ایئر جو ہے آنے والا ہے اور لوگ بہت زیادہ معافیاں وغیرہ مانگتے ہیں اور اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ ندامت کرتے ہیں. تو آپ کو بھی ایک کہہ لیں کہ سجیشن ہے کہ یہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے 2017-18 میں ایک سیاسی جماعت کا بیانیہ اور اس کے بعد آپ نے جناب اداروں کے ماؤتھ پیس کے طور پہ کام کیا. جہاں آپ بلوچوں کے حوالے سے اپنی غلطی مان رہے ہیں آپ نے ایکسکیوز کر لیا، جہاں آپ نے اور بھی بہت سی جو غلطیاں ہیں ان کو مانا اور برملا اس کے اوپر اظہار افسوس کیا اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا. میں نے پہلے بھی کہا یہ بڑا پن ہے، بڑے ظرف کی علامت ہے. تو یہاں پہ بھی بڑا ظرف دکھائیں جب آپ دیکھیں حامد خان بول رہے ہیں عدالتوں میں کہ جناب اس ٹائم فلانی شخصیت کو 2 سال اندر رکھنا تھا تو یہ ہوا تھا. جب ہم نے دیکھا جج بشیر کی عدالت کیسی ہوتی تھی، واجد ضیاء کیسے ہوتے تھے، عدالتوں کے پیچھے جو حاضر سروس فوج کے کرنل جو ایک ادارے سے بلونگ کرتے تھے ان کی ویڈیوز کس طرح بنتی تھی، تو وہ پورا ایجنڈا کون رن کر رہا تھا. آج تو ساری چیزیں اوپن سیکرٹ ہو چکی ہیں. تو خدا را اس چیز کو بھی آج ایکسیپٹ کریں. آپ ابھی بات کر رہے ہیں جرنلسٹ کمیونٹی کی، آپ نے تنقید کی کہ جو ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے صحافی اس کا ایک حصہ ہے. آپ کی بات بجا ہے کہ ایک دوسرے گروپ کے جو لوگ ہیں آج ان چیزوں کو جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک ادارے جو اس ٹائم پلے کر رہے ہیں، جس طرح ایک اسٹیٹ رول پلے کر رہی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو سنب کرنے کی بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو. آج ہم اس کے لیے بول رہے ہیں، اس ٹائم ہم نون لیگ کے لیے بھی بول رہے تھے، اس سے پہلے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی بول رہے تھے. بے شک اسٹوڈنٹ تھے جب زرداری صاحب رات کو گن لے کے سوتے تھے ایوان صدر میں، جو مشکل میمو گیٹ کے ٹائم پہ ان کے لیے معاملات ہوئے تھے. لیکن آپ شاید آج ہی بول رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر ذرا ایکسکیوز آپ کی طرف سے بنتا ہے. اور ونس اگین آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، میرا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی بینگ اے صحافی، بینگ اے جرنلسٹ جو میری رائے تھی اس پوری آپ کی ٹویٹ اور آپ کی پچھلی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں اس کا اظہار کیا. کچھ برا لگا ہو تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت ہے. اور آئی نو کہ آپ کے بہت سے فالوورز ہیں، آپ کے بہت سے چاہنے والے ہیں. مجھے اس ویڈیو سے کوئی فالوورز اور وہ فیم نہیں چاہیے، لیکن سر میں نے ایک آپ کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے. آئی نو اس کے نیچے گالیاں شلیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن چلیں میں 9:30 کے آغاز کے اوپر سٹارٹ میں ہی اس کو ایکسکیوز کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ.